ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة أن يزحي فلم يزحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا تمام تعریفیں تمام بڑائیاں اور بزرگیاں خدائے رب ذوالجلال کی لیے جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں اور اکیلا پروردگار ہے اس کا کوئی ساتھی اور ہمسر نہیں وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا ہر پل ہر لمحہ کروڑ انگنت تعداد زمین کے ذرات سے بڑھ کر آسمان کے تاروں سے زیادہ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین نور مجسم محمد عربی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معزز سامعین اکرام فرزندان اسلام بہت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں یہ اسلامی کیلنڈر کا 12واں مہینہ ہے اور اس مہینے کی نسبت اسلام کے ایک بنیادی رکن سے ہے وہ حج بیت اللہ
ذوالحج کہا جاتا ہے حج کا مہینہ، اور جہاں یہ مہینہ اشہر حج میں ہے، 3 مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کا مہینہ، وہی یہ مہینہ اشہر الحرام میں بھی ہے۔ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ مسلسل پیدل پہ ہے۔ ذی القعدہ کا مہینہ جو گزر گیا اور یہ ذی الحج کا مہینہ درمیان میں ہے، اور محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور اس کے بعد رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اشہر ذی الحج کے 10 دنوں کی قرآن مجید کے اندر اللہ نے قسم کھائی۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورۃ الفجر، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، تام اور جفت دنوں کی قسم۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 10 راتوں کی قسم کھائی ہے اس سے مراد اشہر ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری عشرہ عطا فرماتے ہیں، مفسرین اور محدثین نے بیان کیا ہے اس آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں اور ذی الحج کے 10 دن افضل ہیں۔ یہ اتنے افضل ہیں، اتنے قیمتی ہیں، احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی کوئی نیکی جو ان 10 دنوں میں کی جاتی ہے دیگر سال بھر کی نیکیوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول، کیا جہاد یعنی اللہ کے راستے میں جان و مال خرچ کرنے سے بڑھ کر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان 10 دنوں کی اتنی فضیلت ہے کہ کوئی اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل بن جائے۔ چنانچہ میرے دوستو، ان 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی خیر و برکت رکھا ہے، اور پھر خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تاج دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وہ تاج دن یعنی تاج جو کہتے ہیں جس میں کوئی جوڑ نہیں ہوتا، جیسے 3 ہے، 5 ہے، 7 اور 9، تو لہذا یہاں تاج سے مراد عرفات کا دن مراد ہے۔ عرفات کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا قیمتی دن بنایا ہے، جو انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرفات کا دن ہمیں پڑھ رہا ہے۔ آئندہ جمعہ ہمارے لیے عرفات کا دن پڑھ رہا ہے، تو یہ عرفات کا دن اللہ کے یہاں اتنا پسندیدہ دن ہے اور اتنا قیمتی دن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی عرفات کے دن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت سے پچھلے 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے گناہ اس کے اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جفت دن یعنی 2، 4، 6، 8، 10 اس طریقے کی تاریخوں کو جفت کہا جاتا ہے، جو جوڑی جوڑی ہوتے ہیں۔ تو جفت سے مراد اشہر ذی الحج یوم النحر کا دن، قربانی کا دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کے دن کی بھی قسم کھائی ہے کہ یہ قربانی کا دن بھی اللہ کے یہاں بہت ہی قابل احترام، بہت ہی بابرکت دن ہے۔
گزار رہے ہیں، یہ ہماری زندگی کے بہترین اور قیمتی ایام ہیں، لیکن مسلمان کو ان دنوں کی کوئی فضیلت اور اس کا کوئی اہتمام اور اس کی کوئی قدر و قیمت کا پتہ ہی نہیں۔ کوئی ان دنوں کو بھی عام دنوں کی طرح گزارتا ہے۔ عام دنوں میں اور ان دنوں میں مسلمان کوئی فرق محسوس نہیں کرتا، عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے ذریعے ان دنوں کی قیمتی بنانے کی کوشش نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان دنوں میں مسلمان قربانی کے جانور وغیرہ خریدنے میں اور قربانی کی تیاری میں رہتا ہے، اور پھر کسی عالم سے کسی مفتی سے پوچھتا ہے کہ مولانا فلاں جانور کی دم تھوڑی کٹ گئی ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، سینگ ذرا ٹوٹ گئی ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، پیر میں چوٹ ذرا لگ گئی، اس کا کیا مسئلہ ہے۔ حالانکہ اس جانور سے زیادہ اپنے آپ کا خیال کرنے کی ضرورت تھی کہ مولانا میری زندگی اللہ کے احکام کو چھوڑ کر گزر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے طریقہ میری زندگی کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کے بہانے سے سب سے پہلے حضرت انسان کو اپنے آپ کو درست بنانے کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ بھائی جانور کی دم کے بارے میں مسئلہ تو بعد میں پوچھ لیں، جانور کی سینگ کے بارے میں تو بعد میں مسئلہ پوچھ لیں، پہلے اپنے آپ کے بارے میں سوچ کہ میں دین کے اعتبار سے میرے اندر کیا خامی ہے، کیا خرابی ہے، میں اپنے آپ کو کس ڈگر پر اور کس راستے پر ڈال رکھا ہوں۔ تو لہٰذا میرے دوستو، یہاں ہر مسلمان کو اپنے بارے میں سوچنے کی بھی ضرورت ہے، اپنی زندگی کے بارے میں اور اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں جو آپ حضرات کے سامنے پچھلے 2 جمعہ سے سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیان کر رہا ہوں، اس میں سے مختصر بیان کر کے میں قربانی کے مسائل پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی محبت سے سرشار فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں ڈوب چکے تھے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں رنگے گئے تھے، اللہ کی محبت ان کے دل کے رگ و ریشے میں گھر کر چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا والوں کی کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا جہاں کہیں تذکرہ فرمایا، آگے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ پورے طور پر مسلمان ہیں۔ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودیوں میں سے تھے نہ نصرانیوں میں سے تھے، مگر ابراہیم علیہ السلام دین حنیف پر قائم تھے۔ آج میرے دوستو، دنیا کے یہودی اور دنیا کے عیسائی اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ عربوں کو ساتھ میں لے کر ایک دین ابراہیمی قائم کیا جائے، اس میں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ دنیا کا ہر مذہب والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہے۔ یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، نصارہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور مسلمان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور اپنا مقتدی سمجھتے ہیں۔ تو یہود و نصارہ بالخصوص اس وقت جو سپر پاور بن کر بیٹھا ہے وہ عربوں کو جا کر، کیونکہ وہ عرب ایسی نسل اس وقت کہ ان لوگوں کے دل و دماغ سے اسلام اچاٹ ہو چکا ہے، ان کی زندگیوں سے وحدانیت ختم ہو چکی ہے، دھیرے دھیرے وہ شرک اور کفر کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں۔ کبھی قریب میں عرب ممالک کا دورہ کر کے جو پورے ملک کا بڑا بن بیٹھا ہے، پوری دنیا کا بڑا بن بیٹھا ہے، وہ دین ابراہیمی کے نام سے اپنا ایک مسلک اور اپنا ایک دین، جیسے اکبر بادشاہ کے زمانے میں دین الہی کے نام سے ایک دین کو ایجاد کیا گیا تھا، جس کو کافر مسلمان سب کچھ مانے، اس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اللہ قرآن میں فرما رہا، اے یہود و نصارہ، ابراہیم علیہ السلام سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خالص موحد تھے، توحید
توحید پرست تھے، نہ ابراہیم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، نہ ابراہیم علیہ السلام نے چاند ستاروں کی پرستش کے قائل رہے، بلکہ خالص ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ خالص اللہ کی توحید تھی۔ ابراہیم علیہ السلام دین حنیف پر قائم تھے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہم قائم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو دین حنیف کی پیروی کرنے والے تھے، ہم ان کی اتباع کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ذرا برابر شرک پسند نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی جان کو جھونکوں میں ڈال کر بت پرست بادشاہوں کے سامنے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ملک بابل سے نکل گئے۔ جب وہاں کے لوگوں نے ان کو تکلیفیں دیے، پریشان کیے، تو اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر ملک بابل سے یعنی ملک عراق سے نکل کر ملک شام کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ملک مصر پڑ رہا تھا۔ اس ملک مصر کے بادشاہ نے حضرت سارہ کے ساتھ کیا کیا، اس کو میں نے گزشتہ جمعہ بیان کیا۔ حضرت سارہ کو ملک مصر کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ تحفے میں دی، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام یہ ایک دوسرے ملک کے بادشاہ کی شہزادی تھی۔ یہود و نصارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت اس بادشاہ کی باندی کہا، یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اگر باندی کہیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اندر خامی پیدا ہو جائے گی، اس لیے حضرت ہاجرہ باندی نہیں تھے بلکہ ایک بادشاہ کی شہزادی تھی۔ یہ ملک مصر کا بادشاہ اس ملک پر چڑھائی کیا اور وہاں کامیابی حاصل کیا، اور بادشاہ کی شہزادی کو قید کر کے لایا، اور اسی شہزادی کو اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کے لیے تحفے میں دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کو لے کر ملک شام فلسطین پہنچے، جو اس وقت فلسطین لڑائی کے میدان کارزار بن چکا ہے، اس پر اسرائیل مسلط ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلسطین ملک شام کو بھیجا۔ یہ فلسطین اور غزہ یہ پورا کا پورا علاقہ اس زمانے میں، اور جو اس وقت اسرائیل ہے، یہ پورے کا پورا علاقہ ملک شام کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام کو شہر سدوم کی طرف بھیجا، وہاں کے لوگوں کی ہدایت کے واسطے۔ لیکن وہاں کے لوگ اتنے خطرناک اور اتنی خباثت ان کے اندر بھری تھی، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کی، لیکن وہ خواہشات اور نفسانیات میں اس قدر ملوث ہو چکے تھے۔ انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان کے اندر ہم جنس پرستی تھی۔ ہم جنس پرستی کا مطلب آپ کو معلوم ہے، مرد سے اپنی خواہش کو پوری کرنا، عورتوں سے اپنی خواہش کو پوری کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، لیکن وہ سمجھے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کو نازل فرمایا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام پہنچے، حضرت سارہ نے دیکھا کہ ان کو کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت سارہ کو کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ مجھ سے تو کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے، لہذا آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نکاح کرنے کے بعد حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعائیں کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بدن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا فرمایا۔ جب حضرت ہاجرہ سے اولاد ہو گئی تو حضرت سارہ، کیونکہ حضرت ہاجرہ کے لیے وہ سوگن بن چکی تھی، ان کے دل کے اندر کچھ ملال آ گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہبری میں ملک عرب کی طرف راستہ طے کیے۔ ملک فلسطین سے، ملک شام سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کر
عرب کی لب و لب وادیوں کی طرف رواں ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام رہبری فرما رہے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اس مقام پر پہنچ گئے جہاں اس وقت سارے کعبہ ہے، تو حضرت جبرائیل نے کہا تمہارا ٹھکانہ یہاں ہے، آپ اپنی بیوی بچوں کو یہاں اتار دو۔ اور جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو، اپنے بیٹے ننھے منھے بچے حضرت اسماعیل کو اس لقبت وادی کے وہ پہاڑوں کے دامن میں گھیری ہوئی تھی، دور دور تک نہ کوئی آدمزاد، نہ کوئی انسانیت کی بود و باش کا پتہ چلتا تھا، نہ کوئی چرند پرند اور نہ کوئی زندگی گزر بسر کرنے کے علامات وہاں پر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، متوکل تھے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے۔ اللہ کا جو حکم حضرت ابراہیم کو ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا چوں و چرا ماننے والے تھے۔ اللہ کی محبت حضرت ابراہیم کے دل میں اس قدر گھر کر گئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ اکیلا ہے، جو وہ کہے اس کو ماننے کے لیے میں تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں سوچا کہ اس لب و لب وادی کے اندر میرے چھوٹے سے بچے کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، بس اللہ پر حضرت ابراہیم کو بھروسہ تھا۔ حضرت ابراہیم ان دونوں کو یہاں چھوڑ دیے اور واپس آنے لگے۔ اللہ کا حکم تھا کہ دوبارہ تم فلسطین ملک شام چلے جاؤ، وہاں کے لوگوں کو ہدایت اور ان کو اللہ کی طرف بلاؤ اور ان کی قوم کے لیے دعوت دیا کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹ کر آنے لگے تو بیوی یہ دوشیزہ یا عورت ذات اس لقبت میدان کے اندر حضرت ابراہیم چھوڑے چلے آ رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگی اے ابراہیم یہاں پر چھوڑ کر ہم کہاں جا رہے ہو؟ اس لقبت وادی کے اندر، اس جنگل و بیابان کے اندر، ان پہاڑوں کے دامن میں چھوٹے سے بچے کو لے کر میں یہاں پر کیسے گزارا کروں گی؟ آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ رہے تھے، بلا کر حضرت ہاجرہ نے کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے، اسی وجہ سے تو میں تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ورنہ بیوی کی محبت میرے دل میں بھی ہے، بچے کی محبت میرے دل میں بھی ہے، لیکن میری بیوی کی محبت سے بڑھ کر، میرے بچے کی محبت سے بڑھ کر میرے اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے کہا میں اللہ کے حکم سے تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو نیک بادشاہ حضرت ہاجرہ قربان جائیے، انہوں نے اس وقت کہا جب رب جلیل کا یہ حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیے، آپ اللہ کے حکم پر جائیے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ ہمارا نگہبان ہے۔ میرے دوستو جب حج کا مہینہ آتا ہے، جب مکہ مدینہ سامنے آتا ہے، جگہ جگہ پر حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی یادیں سامنے آتی ہیں، انہوں نے اللہ کے دین کے لیے کیسی کر قربانیاں دی ہیں۔ میرے دوستو یہ سارے مناظر، یہ ساری باتیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے واسطے، آج جو ہم دنیا کے اندر پڑھ کر اللہ کو بھول چکے ہیں، آدھے گھنٹے کے لیے اپنی دکان چھوڑنا پسند نہیں کرتے، 10 منٹ کے لیے اپنے دکان کو نقصان سمجھتے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں کو دیکھو، انہوں نے ساری زندگیوں کو اللہ کے دین کے لیے نشاور کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے، وہاں حضرت ہاجرہ کچھ دن جو سامان ساتھ میں تھا وہ تھا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے چھاتی سے لگاتی ہے تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے چھاتیوں سے دودھ بھی نہیں آتا۔ حضرت ہاجرہ تڑپ جاتے ہیں، بچہ پیاس کے مارے رونے لگتا ہے، ننھا سا اسماعیل اپنے پیروں کو رگڑتا ہے اور چیخیں مار کر رونے لگتا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کی ممتا، ماں کی ممتا تلملا جاتی ہے، بچے کے لیے پانی کی تلاش میں نکل جاتی ہے، بچے کے لیے پانی کی تلاش میں نکلتی ہے، صفا پہاڑی پر جا کر دیکھتی ہے کہ کہیں پانی مل جائے، لیکن ادھر دور سے ان کو مروہ پہاڑی پر سراب نظر آتا ہے۔ سراب کے معنی جو جنگلوں میں آباد کا سفر کرتے ہیں کاروں میں یا اسی طریقے سے کہ رستے میں سڑک کیا ہے، دور سے ہم کو سڑک پر پانی کی طرح نظر آتا ہے، اس کو سراب کہتے ہیں، لیکن سامنے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ سورج کی تمازت تھی،
وہ سورج کی تپش تھی، اور سورج جو کیا ہے میدان میں پڑتا ہے تو وہ دور سے پانی کی طرح نظر آتا ہے۔ تو صفا پہاڑی پر حضرت ہاجرہ جاتی ہیں اور ہزار تنے تنہا اور صنف نازک، تو دیکھتے ہیں کہ صفا پر بھی پانی نظر آتا ہے، تو صفا کی طرف جانے لگتی ہیں۔ بیچ درمیان میں ڈھلان ہوتا ہے، جب ڈھلان میں جاتے ہیں تو حضرت ہاجرہ کو اپنے بچے کی فکر ہوتی ہے کہ کوئی درندہ آ کر میرے بچے کو زخمی تو نہ کر دے، میرے بچے کو نقصان تو نہ کر دے۔ تو حضرت ہاجرہ وہ میلین اصغرین یعنی صفا مروہ کے درمیان میں جو ڈھلان کی جگہ رہتی ہے وہاں پر تیزی کے ساتھ دوڑنے لگتی ہیں اور تیزی سے صفا سے مروہ کی طرف چڑھتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ بچہ کعبۃ اللہ کے قریب میں پیروں کو زمین پر رگڑ رہا ہے، پانی کی پیاس میں تڑپ رہا ہے۔ پھر حضرت ہاجرہ کی ممتا، جو حضرت ہاجرہ کے اندر بچے کی ممتا جوش مارتی ہے، تو پھر حضرت ہاجرہ صفا کی طرف آتی ہے۔ اس طریقے سے حضرت ہاجرہ صفا مروہ کے درمیان میں 7 چکر لگاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندی پر اتنا پیار آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانی کو اتنا قبول فرمایا۔ اے دنیا کے انسانوں، قیامت تک آنے والے انسانوں جو مجھے مانتے ہو، میری توحید پر ایمان لاتے ہو، اور اللہ میں اپنی توفیق سے تم کو حج اور عمرے پر بھیجوں، تو یہ ہاجرہ کی یاد کو تازہ کرنا، صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا تمہارے لیے واجب ہے۔ صفا مروہ کے درمیان کی صحیح واجب ہے۔ اگر کسی حاجی سے، کسی عمرہ کرنے والے سے جب یہ صحیح چھوٹ جاتی ہے تو اس کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوتا، اس کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا مروہ کے درمیان کی صحیح کو واجب کر دیا، اور اس اللہ کی بندی کی ادا اللہ کو اتنا پسند آئی، اتنا پسند آئی، جہاں پر اس نے دوڑا ہے تم بھی وہاں پر دوڑنا چاہیے، تم کو بھی وہاں پر دوڑنا چاہیے۔ لہذا محدثین مفسرین نے اور فقہاء نے لکھا ہے جتنے مرد حضرات ہیں ان تمام کے لیے دوڑنا ضروری ہے۔ عورتوں کے لیے تمام دنیا کی عورتوں کی طرف سے حضرت ہاجرہ نے دوڑ لگا دیا ہے، لہذا ان کو دوڑنا ضروری نہیں، مردوں کو دوڑنا ہے۔ اس لیے کہ حضرت ہاجرہ نے یہاں پر دوڑا تھا، لیکن عورتیں دوڑیں گے نہیں، اس لیے کہ ان سب کے بدلے میں حضرت ہاجرہ نے دوڑ لگا لی۔ لیکن اس سے بھی اچھی بات جو فقہاء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں حضرت ہاجرہ تنے تنہا تھی، اس لیے وہاں دوڑی تھی، تو وہاں پر کوئی بے حیائی اور کوئی پردے کی بات نہیں تھی۔ وہاں پر حضرت ہاجرہ اکیلی تھی، وہاں پر کوئی بے حیائی اور پردے کی کوئی بات نہیں تھی۔ آج تو وہاں پر مردوں کا ہجوم ہے۔ شریعت نے عورت کا اتنا خیال کیا کہ عورت اگرچہ کہ یہ میری بندی حضرت ہاجرہ نے یہاں پر دوڑا تھا، لیکن آج لوگوں کا جمع غفیر ہے، لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے، اگر تو یہاں دوڑے گی تو تیرے پر تو حیا کی بات آ جائے گی، اس لیے مجھے پردہ زیادہ اہم ہے، لہٰذا تیرے دوڑنے کو میں نے روک لگا دیا، تو اپنے پردے کا خیال کر۔ عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کی اس ادا کو بھی معاف کر دیا تاکہ یہ عورت باحیا رہے، یہ عورت باپردہ رہے۔ آج میرے دوستوں ہماری عورتوں کا کیا حال ہے، ہمارے شادی بیاہ کے اندر ہماری عورتیں کس طریقے سے بے حیا بن کر، بے پردہ بن کر اپنے حیا کا جنازہ نکالتے ہیں۔ میرے دوستوں اس کا ہم خیال کرنا چاہیے، اس کا ہم خیال کر کے ہم کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی، اپنے عورتوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو پردے کے اندر رکھنا ہے۔ یہ صنف نازک ہے، یہ بہت ہی کیا ہے باحیا اور باکردار چیز ہے، اس کا خیال ہم کو خود رکھنا ہے۔ اگر ہم خود اپنے حیا کی نیلامی کریں تو پھر میرے دوستوں کیا کہنے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ دوڑ لگا رہی تھی، صفا پر 7ویں مرتبہ پہنچی تو حضرت ہاجرہ نے اوپر چڑھ کر اپنے بیٹے کو دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں پاؤں رگڑ رہے تھے وہیں سے کیا ہے پانی کا چشمہ ابل پڑ رہا ہے، پانی کا چشمہ جاری ہو چکا ہے۔ حضرت ہاجرہ اس پانی کو دیکھ کر تیزی کے ساتھ آئی اور آنے کے بعد اس پانی کے پاس کٹا بنانے لگی، آلہ بنانے لگی اس پانی کو روکنے کے لیے، اور پھر انہوں نے اس پانی کو روکنے کے لیے پانی نکلا چلا جا رہا ہے، نکلا چلا جا رہا ہے، اس سنگلاخ وادی کے اندر، اس پتھریلی زمین کے اندر پانی نکلا چلا جا رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ کی زبان
ساختہ نکلا زم 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 زم، ٹہر جا ٹہر جا ٹہر جا، زمزم کا معنی ٹہر جا۔ تو حضرت حاجرہ کتابوں میں لکھا ہے اگر حضرت حاجرہ یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا نہ کرتے تو وہ پانی کا چشمہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رگڑ سے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سبیل سے پیدا ہوا تو وہ پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا۔ چنانچہ میرے دوستو آج تک وہ زمزم کا چشمہ جاری ہے۔ 1960 میں شاہ فیصل کا زمانہ تھا، شاہ فیصل کا زمانہ تھا، امریکہ نے ایک سازش کی کہ کسی طریقے سے اس پانی کو بند کر دیا جائے۔ مرحوم حضرت مولانا ریاض الرحمان صاحب کی بات مجھے یاد آتی ہے، انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ 1960 میں شاہ فیصل کے زمانے میں امریکہ نے ایک سازش کی کہ کسی طریقے سے اس کو بند کر دیا جائے، تو انہوں نے ایک افواہ پھیلائی کہ اس کے اندر، اس پانی کے اندر کیا ہے، کچھ بیماری ہے، اس سے کچھ وبا پھیل رہی ہے، لہذا اس چشمے کو بند ہے، اس چشمے کو دوبارہ صاف کیا جائے، پاک کیا جائے۔ چنانچہ منظوری دے دی گئی حکومت کی طرف سے اور اس پانی کو نکالنے کے واسطے بڑے بڑے پمپ سیٹ لگائے گئے۔ چنانچہ پورے 24 گھنٹے بڑے بڑے پمپ اس کو لگا کر پورا پانی باہر نکالا گیا۔ پورے 24 گھنٹے نکالنے کے بعد پھر دوبارہ جا کر پانی کی سطح کو چیک کیا گیا، خدا کی قسم 1 انچ بھی پانی کم نہیں ہوا، 1 انچ بھی پانی کم نہیں ہوا تھا۔ 24 گھنٹے چاروں طرف پمپ سے لگا کر پانی نکالا گیا، 24 گھنٹے نکالا گیا، لیکن میرے دوستو 1 انچ پانی کم نہیں ہوا۔ تو اس وقت سمجھا کہ یہ کوئی انسان کی کوئی ٹیکنیک نہیں ہے، بلکہ براہ راست اس کا قدرت سے اثر ہے، قدرت کا کرشمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے آ رہا ہے۔ چنانچہ اس زمانے سے لے کے آج تک زمزم کا پانی جاری ہے، اور 1 منٹ کے اندر کتنا پانی آتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ چنانچہ دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں، دنیا کا کوئی قریہ ایسا نہیں، اور میں سمجھتا ہوں دنیا کے مسلمانوں کا کوئی گھر ایسا نہیں جہاں تک یہ پانی نہ پہنچا، جہاں تک یہ زمزم نہ پہنچا ہو۔ چنانچہ ہر مسلمان نے ایک گھونٹ تو بھی ضرور اس کو کیا ہوگا، اور ہر مسلمان کے دل کے اندر تمنا ہوتی ہے مجھے زمزم مل جائے اور میں خوب پیوں۔ ابھی قریب کے اندر اسی ٹرمپ کو زمزم کا پانی پیش کیا گیا، لیکن اس نے اس کو ریس پر رکھ دیا، پیا نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق سے زمزم پیا نہیں جاتا، کافر سے زمزم پیا نہیں جاتا، مسلمان خوب جی بھر بھر کر پیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے اعتماد میں عمرے میں رہتے ہی پیشاب زور سے آ جاتا ہے تو زمزم کا پانی اس نیت سے پیا جاتا، پی لیتے ہیں کہ میرا پیشاب کم ہو جائے، میرے پیشاب پر روک لگ جائے۔ پانی تو پی رہے ہیں لیکن نیت یہ ہو رہی ہے کہ پیشاب میں کچھ ٹھہراؤ آ جائے۔ قسم خدا کی ایک آدھے گھنٹے کے واسطے پیشاب کو بھول جاتا ہے آدمی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب فیہ، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جاتا ہے اللہ اس کی نیت کو پورا کرتا ہے۔ اگر بھوک مٹانے کے لیے زمزم پیتا ہے تو بھوک مٹ جاتی ہے۔ گڑھے میں درد ہے، طواف کر کے صحیح کر کے گڑھے میں درد آ گیا، ایک گلاس پانی لے کر گڑھے پر ڈال لیتے ہیں، گھٹنوں پر ڈال لیتے ہیں تو اللہ کے فضل سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آدمی چست و چوبند بن کے پھر عمرے میں اور پھر طواف اور صحیح میں مصروف ہو جاتا ہے۔ الغرض میرے دوستو یہ بقرعید کا موقع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ لہذا ہفتے کے دن ہماری عید الاضحیٰ ہے اور آئندہ جمعہ یوم عرفہ ہے، یعنی عرفہ کا دن ہے، بہت بڑا دن ہے۔ اس دن کے اندر روزہ رکھنا بہت بڑے فضیلت کی بات ہے۔ جہاں تک ہو سکے اللہ جس کو طاقت و ہمت دے اس روزے کو ضرور رکھا کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عرفات کے دن کا روزہ رکھیں گے اگلے 1 سال اور پچھلے 1 سال 2 سال کے اللہ تعالیٰ گناہ چھوٹے موٹے گناہ معاف فرمائیں گے، اور اس دن خاص کر دعاؤں میں مصروف رہنا ہے۔ اور اسی طریقے سے کہ جو 10 دن ہیں، 2 دن تو آج دوسرا دن ہے اور باقی جو دن ہیں وہ عبادت کے دن ہیں۔ قرآن پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ وقت خرچ کریں، ذکر میں، اذکار میں، درود و شریف میں اور دیگر نیک اعمال کے اندر اپنے آپ کو لگائیں تاکہ اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے قربانی کی توفیق دیا ہے وہ ضرور قربانی کریں۔ اس
لیکن وہ پھر بھی قربانی نہیں کیا تو وہ ہمارے مسلح میں نہ آئے، ہمارے الزام میں نہ آئے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ نے جیسی توفیق دیا ہے، اگر وہ بکرے کی قربانی دے سکتا ہے تو بکرے کی قربانی دے، وہ گائے میں حصہ مل سکتا ہے تو ضرور اس میں حصہ ملے، کسی بھی طریقے سے قربانی ادا کریں۔ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پہ پڑنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لہذا ہمارے یہاں مدرسے کے اندر بھی اجتماعی مشترکہ قربانیوں کا نظم ہے، جس کسی کو اس میں حصہ لینا ہے تو انشاءاللہ ضرور آپ خدمت کا موقع عطا فرمائیں۔ اور اسی طریقے سے اعلان ہماری اس مسجد کا ہے، انشاءاللہ پیر کے دن سے یہاں پر جو مکتب دینی مکتب ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ محلے کے حضرات خاص توجہ فرما کر اپنے نونہالوں کو، اپنے بچوں کو علمی زیور سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب